بالزاک کے ناول فادر گوریو کا اردو ترجمہ۔ بڈھا گوریو، مترجم سیدہ نسیم حمدانی۔ بورڈنگ ہاؤس۔ بڈھی مادام ووکے نے، جس کا نام شادی سے پہلے کونفلاں تھا، پچھلے 40 سال سے لیٹن کوارٹر اور فوبور سے مارسل کے درمیان ریونو سین جنیویو میں ایک بورڈنگ ہاؤس کھول رکھا ہے۔ اس کا نام میزوں ووکے ہے اور مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں سب کے لیے یکساں کھلا ہے۔ گو اس کی معقولیت پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا، پھر بھی 40 برس سے وہاں کوئی جوان عورت نظر نہیں آئی، اور اگر کوئی نوجوان وہاں ٹھہرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اسے گھر سے کافی پیسے نہیں ملتے۔ مگر سن 1819 میں، یعنی جب یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے، وہاں ایک بالکل مفلس قلاش لڑکی رہا کرتی تھی۔ آج کل ادب کی خستہ حالی کے زمانے میں یہ لفظ ڈرامہ اس بری طرح گھسا گیا ہے اور اس کی شکل ایسی توڑ مڑ گئی ہے کہ اب یہ لفظ ہی بدنام ہو کے رہ گیا ہے۔ مگر اسے یہاں استعمال کرنے کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ کچھ اس لیے نہیں کہ یہ کہانی لفظ کے اصلی معنوں میں ڈرامائی ہے، لیکن شاید اسے پڑھتے ہوئے لوگوں کے آنسو نکل آئیں، اکیلے میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ کیا پیرس سے باہر بھی لوگ یہ کہانی سمجھ سکیں گے؟ یہ بات ذرا مشکوک ہے۔ یہ تو صرف مون مارتر اور مون روش کی بلندیوں کے درمیان رہنے والے ہی جانچ سکتے ہیں کہ اس میں زندگی کا کتنے قریب سے مشاہدہ کیا گیا ہے اور زندگی کی کتنی صحیح تصویر پیش کی گئی ہے۔ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں وہ بوسیدہ دیواروں سے گرتے ہوئے چونے اور کالی کالی کیچڑ سے اٹی ہوئی نالیوں کی ایک وادی ہے، ایسی وادی جو حقیقی مصائب اور اکثر و بیشتر فریب دہ خوشیوں سے لبریز ہے۔ سنسنی خیز باتوں کے وہ ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی ہولناک واقعہ رونما نہ ہو ان پر کسی چیز کا کوئی دیر پا اثر ہوتا ہی نہیں۔ تاہم کبھی کبھی کوئی ایسا المناک اور ہوشربا واقعہ پیش آتا ہے اور اس میں خیر و شر کی ایسی عجیب آمیزش ہوتی ہے کہ یہ خود غرض اور اپنے آپ میں مگن رہنے والے لوگ بھی اپنے سارے دھندے بھول کر رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کا دل بھی ذرا سی دیر کے لیے پگھل جاتا ہے، لیکن یہ تاثر بڑا گریز پا ہوتا ہے اور ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کوئی لذیذ پھل منہ میں جا کے گھل جائے۔ جگن ناتھ کے رتھ کی طرح تہذیب کی گاڑی بھی اس دل کے روکے نہیں رکتی جسے دوسرے دلوں کی طرح آسانی سے کچلا نہیں جا سکا۔ راستے کا یہ روڑا مٹی ہو کر رہ جاتا ہے اور گاڑی اسی فتح مندی کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے سفید سفید ہاتھوں میں یہ کتاب لیے نرم نرم گدوں والی آرام کرسی پر لیٹے ہوں گے اور دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کتاب کچھ دلچسپ نکلے، تو آپ بھی ایسی ہی بے حسی کا مظاہرہ کریں گے۔ جب آپ بڈھے گوریوں کے دل میں چھپے ہوئے دکھوں کا حال پڑھ چکیں گے تو آپ کی بھوک ذرا بھی کم نہ ہوگی۔ آپ خود ڈٹ کے کھانا کھائیں گے، اپنی سخت دلی کا اعتراف کرنے کے بجائے مصنف کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اسے مبالغہ آمیزی کا مجرم گردانیں گے، اسے الزام دیں گے کہ اس نے تو خیالی طوطا مینا اڑائے ہیں۔ لیکن یقین مانیے کہ یہ ڈرامہ نہ تو قصہ کہانی ہے نہ داستان، یہ واقعہ حرف بحرف سچا ہے، اتنا سچا کہ ہر آدمی اس المیہ کے عناصر اپنے خاندان میں بلکہ خود اپنے دل میں پا سکتا ہے۔ یہ بورڈنگ خود مادام ووکے کی ملکیت ہے۔ یہ مکان ریونو سین جنیویو کے نچلے کونے پر واقع ہے۔ یہاں ریو ویلار بالیت کی طرف اس قدر ڈھلان ہے کہ گاڑیاں اس طرف سے کم ہی گزرتی ہیں۔ ان سڑکوں پر 2 اونچی اونچی گنبد والی عمارتیں چھائی ہوئی ہیں جن کی بے رونق اور سیسے کے سے رنگ کی میناروں نے فضا میں سیاہی پھیلا رکھی ہے۔ چنانچہ یہ علاقہ گھٹا گھٹا سا ہے۔ ایک تو یہاں ویسے ہی خاموشی طاری رہتی ہے، پھر چونکہ گاڑیاں نہیں چلتی اس لیے سڑکیں بھائیں بھائیں کرتی ہیں۔ اس علاقے کی پٹریاں خشک پڑی ہیں، نالیوں میں نہ کیچڑ ہے نہ پانی، دیواروں کے ساتھ ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے۔ ایسی جگہ جہاں گاڑی کے پہیوں کی گھڑگھڑاہٹ بھی اتفاقی سے سنائی دے، جہاں مکان تنگ و تاریک ہوں اور دیواریں قید خانے کی سی لگتی ہوں، وہاں تو بے فکرے سے بے فکرہ راہگیر بھی اداس ہو جاتا ہے۔ کوئی پیرس کا آدمی بھولا بھٹکا ادھر آ نکلے تو اسے اپنے ارد گرد ان 2-4 چیزوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا: قیام گاہیں، شراب خانے، افلاس، کاہلی، بیکاری، قبر میں پاؤں لٹکاتے بڈھے یا ہنستے کھلکھلاتے ہوئے نوجوان جن کی قسمت میں محنت مشقت ہی لکھی ہے۔ یہ پیرس کا سب سے تباہ حال علاقہ ہے اور اس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ خصوصاً ریونو سین جنیویو تو بالکل ایسی ہے جیسے تصویر کا سیاہ چوکھٹا ہوتا ہے، اور ہماری کہانی کے لیے موضوع بھی یہی ہے، کیونکہ اس کہانی کے لیے تو پڑھنے والے کا دماغ
اداس اداس رنگوں اور افسردہ تصورات کے ذریعے پہلے ہی سے تیار ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح کسی زیر زمین مقبرے کی سیڑھیوں پر اترتے ہوئے دن کی روشنی ہلکی پڑتی جاتی ہے اور رہنما کی آواز کھوکھلی لگنے لگتی ہے۔ یہ بڑی موزوں تشبیہ ہے، کیونکہ اس بات کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ سوکھی ہوئی کھوپڑیوں کا منظر زیادہ دہشتناک ہوتا ہے یا مرجھائے ہوئے دلوں کا۔ اس بورڈنگ ہاؤس کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ یہ مکان ریونو سنجنے ویو سے مل کر زاویہ قائمہ بناتا ہے اور سڑک پر سے اس کا صرف ایک حصہ نظر آتا ہے۔ باغ اور بورڈنگ ہاؤس کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریباً 6 فٹ چوڑی پکی نہر بہتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ بجری کی پگڈنڈی ہے۔ اس کے دونوں طرف بڑے بڑے نیلے اور سفید گملوں میں دو ایک قسم کے پھولوں اور انار کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ اس پگڈنڈی میں جانے کے لیے ایک طرف چھوٹا سا دروازہ ہے، جہاں اوپر ایک تختہ آویزاں ہے، اس پر جلی حروف میں میزوں ووکے اور نیچے چھوٹے حرفوں میں شرفا اور خواتین کے لیے قیام گاہ لکھا ہے۔ پگڈنڈی کے آخر میں سڑک کے مقابل دیوار پر سنگ مرمر کی سبز محراب ہے، جو کسی مقامی فنکار کی کارگزاری کا نمونہ ہے۔ دن کو ادھر سے گزریں تو لکڑی کے دروازے میں سے یہ محراب دکھائی دیتی ہے۔ دروازے کے اوپر ایک گھنٹی لگی ہے، جس کی آواز بڑی جھنجھناتی ہوئی اور تیز ہے۔ اس نقلی مندر میں محبت کے دیوتا کا بت نصب ہے۔ اس کی شکستہ سطح دیکھنے سے یہ گمان ہوتا ہے جیسے قریب کے کسی ہسپتال کا مریض ہو، اور جو لوگ علامتوں کے شوقین ہیں انہیں اس مجسمے میں ایک اخلاقی درس نظر آتا ہے۔ اس کے نیچے آدھے مٹے ہوئے کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجسمہ کب بنا تھا، کیونکہ اس عبارت سے اس جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے جو سن 1777 میں والٹیر کی پیرس میں اپسی پر لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ تو جہاں بھی ہو اپنے آقا کو دیکھ، یا تو تیرا آقا ہے یا تھا یا ہونا چاہیے۔ رات کے وقت لکڑی کے جنگلے کے بجائے ایک مضبوط دروازہ لگا دیا جاتا ہے۔ باغ کی چوڑائی بورڈنگ ہاؤس کے اگلے حصے کی لمبائی کے برابر ہے۔ اس کے ایک طرف گلی ہے اور دوسری طرف برابر والے مکان کی دیوار۔ یہ دیوار اوپر سے نیچے تک عشق پیچاں سے چھپی ہوئی ہے۔ سڑک پر گزرنے والے اس عشق پیچاں سے ڈھکی ہوئی دیوار کی خوبصورتی کو بہت سراہتے ہیں، کیونکہ پیرس جیسے شہر میں یہ منظر بڑا کمیاب ہے۔ اس باغ کی دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ پھلوں کے درخت اور انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں۔ مادام وہ کہ ان کانے کھدرے غبار آلود پھلوں کی نگرانی ہر سال بڑی احتیاط سے کرتی ہے، اور بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والوں سے گفتگو کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے۔ ہر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا تنگ سا راستہ لیمو کے درختوں کے جھنڈ کی طرف جاتا ہے۔ مادام وہ کہ لیمو کو نیبو کہتی ہے، حالانکہ شریف خاندان کی لڑکی کا تلفظ درست ہونا چاہیے، اور اس کے مہمان بھی اس کی اس غلطی پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ روشوں کے درمیان خالی جگہوں میں سبزیاں بوئی ہوئی ہیں۔ کیاریوں کے دونوں طرف مخروطی شکل کے پھلدار پیڑ ہیں۔ لیمو کے درختوں کے نیچے ایک گول سبز رنگ کی میز ہے، جس کے گرد چند کرسیاں پڑی ہیں۔ حالانکہ یہاں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ مرغی کو انڈوں پر بٹھایا جا سکتا ہے، پھر بھی جن لوگوں کے پاس قہوے کے دام ہوں وہ تفریح کے لیے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اوپر کی کوٹریاں چھوڑ کر بورڈنگ ہاؤس کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ تراشے ہوئے پتھر کا مکان ہے، اور اس پر اس قسم کا زرد رنگ ہے جس کی وجہ سے پیرس کا تقریباً ہر مکان گندا گندا لگتا ہے۔ ہر منزل کے سامنے والے حصے میں 5 کھڑکیاں ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہیں۔ کسی کھڑکی کے پردے اونچے ہیں، کسی کے نیچے، اس لیے پردوں کی ڈوریاں بالکل گڑبڑ رہتی ہیں۔ ایک جانب ہر منزل میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ نچلی منزل کی کھڑکیوں میں لوہے کا جنگلہ لگا ہے۔ عمارت کے پیچھے کوئی 20 مربع فٹ کا احاطہ ہے، جہاں سوروں، مرغیوں اور خرگوشوں کا بسیرا ہے۔ اس سے آگے جلانے کی لکڑی کے لیے کوٹری ہے۔ اس کوٹری اور باورچی خانے کی کھڑکی کے درمیان ایک نعمت خانہ لٹکا ہوا ہے، جس کے نیچے نالی میں سے باورچی خانے کا چکنا چکنا پانی بہتا رہتا ہے۔ باورچن گھر کا سارا کوڑا احاطے کے ایک چھوٹے سے دروازے کی راہ سڑک پر نکال پھینکتی ہے، اور وبا کے خوف سے اندرونی حصے کی صفائی پر گھڑوں پانی صرف کرتی ہے۔ نچلی منزل اوسط درجے کے بورڈنگ ہاؤس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ پہلے کمرے میں گلی کے مقابل کی 2 کھڑکیوں میں سے روشنی آتی ہے، اور اس میں فرانسیسی کھڑکی سے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس نشست گاہ میں سے ایک دروازہ کھانے کے کمرے کی طرف کھلتا ہے۔ اس کمرے اور باورچی خانے کے درمیان زینے کی دیوار ہے۔ سیڑھیوں پر چکنے اور رنگین ٹائل لگے ہوئے ہیں۔ اس بیٹھک کو دیکھ کر طبیعت نہایت بیزار ہوتی ہے۔ یہاں مختلف قسم کی کرسیاں پڑی ہیں، جن پر کچھ چمکیلی اور کچھ بے رنگ دھاریوں والا بالدار کپڑا منڈھا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک گول میز ہے، جس کا تختہ سنگ مرمر کا ہے، اور اس پر سفید چینی کا چائے کا سامان رکھا ہے، جس پر سے سنہری بیل بوٹوں کا کام آدھا مٹ چکا ہے۔
اس قسم کا چائے کا سامان آج کل ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ کمرے کا فرش ناہموار ہے، دیواروں کے نچلے حصے میں کوئی کمر تک تختے لگے ہیں اور اوپر کے حصے میں روغنی کاغذ ہے جس پر یونانی قصوں سے متعلق رنگین تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ جنگلے والی کھڑکیوں کے درمیان کیلپسو کی یولیسس کے بیٹے کو ضیافت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ 40 سال سے یہاں رہنے والے نوجوان اس تصویر پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ ایسا کھانا کھانے پر مجبور تو ہیں مگر ان کا درجہ کہیں بلند ہے۔ پتھر کے آتش دان پر دونوں طرف شیشے کے گلدان رکھے ہیں جن میں مرجھائے ہوئے مصنوعی پھول الٹے سیدھے ٹھسے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان نیلے رنگ کی سنگ مرمر کی گھڑی رکھی ہے۔ ان سب چیزوں سے صاحب خانہ کی بدمذاقی جھلکتی ہے۔ اس انگیٹھی کی صفائی اور ستھراپن یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سوائے چند خاص موقعوں کے کبھی آگ روشن نہیں ہوتی۔ اس پہلے کمرے میں سے کچھ ایسی بسان سی نکلتی ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ ملنا مشکل ہے۔ اسے بورڈنگ ہاؤس کی مخصوص بو ہی کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ فضا میں ان کمروں کی سی گھٹن، سیلن اور بوسیدگی کا احساس ہوتا ہے جہاں ہوا کا گزر تک نہ ہو۔ نمی کپڑوں میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر سانس کے ساتھ بدن میں ٹھنڈی گھستی ہے۔ بورڈنگ ہاؤس میں آج تک جتنی دفعہ بھی کھانا کھایا گیا ہے وہ سب کی بو یہاں کی ہوا میں بس کر رہ گئی ہے۔ سارے مکان میں باورچی خانے کی سی بساند آتی ہے اور ساتھ ہی وہ بدبو شامل ہے جو مفلوق الحال لوگوں کی پناہ گاہوں سے مخصوص ہے۔ یہاں کے رہنے والے بڈھے ہوں یا جوان، سب کے سب اپنے سانس کے ساتھ ہوا میں کسی نہ کسی مرض کے جراثیم پھیلاتے ہیں۔ اگر ان کراہت انگیز عناصر کا کسی طرح اندازہ لگ جائے تو شاید اس بو کی بھی صحیح تعریف ہو سکے۔ بہرحال اس ہولناک بدبو کے باوجود اگر آپ اسی نشست گاہ کا موازنہ برابر والے کھانے کے کمرے سے کریں تو یہ نشست گاہ جنت معلوم ہوگی۔ اس کھانے کے کمرے میں دیواروں پر تختے لگے ہوئے ہیں۔ ان پر کسی زمانے میں کوئی رنگ ہوگا جو آج کل بالکل پہچاننے میں نہیں آتا۔ یہ رنگ گویا زمین ہے جس پر مٹی کی پے در پے تہوں نے عجیب و غریب بے ڈھنگی شکلیں بنا رکھی ہیں۔ کمرے کے چاروں طرف چپچپاتی سی میزوں کی قطار لگی ہوئی ہے جن پر شکستہ داغدار بوتلوں، ریشم کی طرح چمکتی ہوئی دھات کی تختیوں اور مٹی کی موٹی نیلی دھاری دار پلیٹوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ کونے میں بہت سے خانوں والا ایک صندوق رکھا ہے جس میں بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والوں کے شراب اور کھانے سے داغدار رومالوں کا ڈھیر بند ہے اور ہر خانے پر نمبر لکھا ہے۔ دوسرے گھروں کا وہ فرنیچر جو گھس پٹ کر بھی ختم نہیں ہوتا یہاں پہنچ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسانی تہذیب کے ٹوٹے پھوٹے ڈھچرے بہتے بہاتے ناقابل علاج مریضوں کے اسپتال میں جا پہنچتے ہیں۔ اس کمرے میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں ملیں گی۔ مثلاً ایک مقیاس الحرارت ہے جس میں ایک راہب بند ہے، ہوا میں نمی ہو تو راہب باہر نکل آتا ہے۔ یا پھر بھدی اور بھونڈی تصویریں ملیں گی جنہیں دیکھے سے بھوک بھاگے اور پھر وہ روغن دار سیاہ لکڑی میں جڑی ہوں گی جس کے کنارے سنہری ہوں گے۔ کچھوے کے خول میں لگی ہوئی گھڑی نظر آئے گی جس پر تانبے کا کام ہوگا۔ مٹی اور تیل سے پتے ہوئے چراغ ہوں گے۔ کوئی لمبی سی میز ہوگی اس پر کرمچ اتنی گندی اور چکنی ہوگی کہ کسی ظریف طبع آدمی کا جی چاہے تو ناخن سے اپنا نام لکھ دے۔ کمر ٹوٹی کرسیاں ہوں گی، گھاس کی چھوٹی چھوٹی پھٹی پرانی چٹائیاں ہوں گی جن کے تنکے کھلتے چلے جائیں مگر ٹوٹنے کا نام نہ لیں۔ ٹوٹی پھوٹی انگیٹھیاں ہوں گی جن کے سوراخ گل گل کے بڑے ہو گئے ہوں گے، قبضے جھڑ چکے ہوں گے اور لکڑی جل کے کوئلہ ہو گئی ہوگی۔ یہ سارا فرنیچر پرانا، گھسا پٹا، جگہ جگہ سے تڑخا ہوا، گلا سڑا، کیڑوں کھایا، ڈگر ڈگر ہلتا ہوا ہے اور اس کے انجر پنجر سب ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اس کی حالت کا بیان پورا مقصود ہو تو کہانی کا سلسلہ بیچ میں توڑنا پڑے گا۔ پڑھنے والے ویسے ہی بے صبر ہوتے ہیں، اس سے ان پر خواہ بار پڑے گا۔ فرش کے سرخ ٹائلوں میں رگڑتے رگڑتے گڑھے پڑ گئے ہیں اور جگہ جگہ دھبے آ گئے ہیں۔ قصہ مختصر، یہاں ایسے افلاس کا راج ہے جس پر نام کو بھی چمک نہ ہو۔ ایسا افلاس جو تنگ و تاریک، گھٹا ہوا، سرتاپا شکستہ حال ہو۔ کوڑا کباڑ اور گندگی چاہیں یہاں نہ ہو مگر ہر چیز داغدار اور میلی ہے۔ خواہ چیتھڑے نظر نہ آتے ہوں لیکن ہر چیز گل گل کر ٹکڑے ہوئے جا رہی ہے۔ اس کمرے میں بہار اس وقت آتی ہے جب صبح 7 بجے مادام ووکی کی بلی نیچے اترتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلی کی مالکہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بلی میزوں پر چھلانگیں لگاتی ہے، دودھ کے پیالوں پر ڈھکی ہوئی رکابیوں کو سونگتی ہے اور ایسے غراتی ہے جیسے صبح اٹھ کر سب کو سلام کر رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیوہ بھی سر کے آگے کی طرف نقلی بال ترچھے لگائے ہوئے اور اوپر سے کپڑے کی ٹوپی جمائے موجود ہوتی ہے اور مڑی توڑی سلیپریں پہنے کمرے میں سٹر پٹر کرتی پھرنے لگتی ہے۔ اس کا پھولا پھولا جھریوں دار چہرہ جس پر طوطے کی سی ناک چھائی ہوئی ہے
چھوٹے چھوٹے ہاتھ جن میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گرجا کے چوہے کی طرح موٹا جسم، ڈھیلے ڈھالے بے وضع کپڑے اس کمرے سے خاص مناسبت رکھتے ہیں جہاں دیواروں تک سے مفلوق الحالی رستی ہے، جہاں امید گھٹ گھٹ کر ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی جگہ مایوسی نے لے لی ہے۔ اس محبوس فضا میں مادام وہ کہ بالکل رس بس گئی ہے، وہ یہاں اطمینان کا سانس لے سکتی ہے اور اس کا دم ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ اس کا چہرہ جس پر خزاں کے پہلے کوہرا آلود دن کی سی ٹھنڈی ٹھنڈی تازگی ہے، اس کی مرجھائی ہوئی آنکھیں، اس کے چہرے کا انداز جس پر کبھی تو رقاصہ کی سی یکساں اور روایتی مسکراہٹ ہوتی ہے اور کبھی بل بنانے والے کلرک کی سی ترشی اور خفگی۔ غرض ہے کہ اس کی ساری شخصیت بورڈنگ ہاؤس کی حالت کا پتہ دیتی ہے، بلکہ اسی طرح جیسے بورڈنگ ہاؤس کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ وہاں اس جیسی کوئی ہستی ضرور ہوگی۔ کوئی ایسا قید خانہ ہے ہی نہیں جس کا ایک مخصوص نگراں نہ ہو۔ ان میں سے کسی ایک کا تصور دوسرے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ہسپتال کے مضر صحت ابخارات سے ٹائیفائڈ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اس پستہ قد عورت کا نامعقول موٹاپا بھی اس زندگی کی پیداوار ہے جو اسے یہاں بسر کرنی پڑتی ہے۔ اس کا لباس بہت پرانا ہے اور وہ کئی بار اس کی مرمت کر چکی ہے۔ لباس کے نیچے سے خود اس کا ہاتھ کا بنا ہوا اونی پیٹی کوٹ جھانکتا رہتا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اور اندر بھری ہوئی قطریں باہر نکل آئی ہیں۔ نشست گاہ، باغ اور کھانے کے کمرے کا سارا جوہر اس پیٹی کوٹ میں کھنچ آیا ہے۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ باورچی خانہ کیسا ہوگا اور یہاں رہنے والے کس انداز کے ہوں گے۔ مادام وہ کے سامنے ہو تو بس تصویر مکمل سمجھیے۔ مادام ووکے کی عمر 50 برس کے لگ بھگ ہے۔ وہ بالکل ان عورتوں کے مانند ہے جنہیں زندگی میں مصائب سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ اس کی آنکھ میں کسی نائکا کسی سرد مہری اور معصومانہ انداز ہے جسے مصنوعی پارسائی اور غصہ دکھا کر گاہک سے 2-4 روپے زیادہ جھٹک لینے میں ذرا باک نہ ہو۔ دراصل اسے ہر وہ ترکیب قبول ہے جس سے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہوں، خواہ اس میں اسے کسی محب وطن جنرل ہی سے دغابازی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کے باوجود وہ دل کی اچھی ہے، کم از کم بورڈنگ میں رہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں، اور جب اسے اپنی طرح کھانستے اور درد سے کراتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیچاری مصیبت میں ہے۔ موسیو ووکے کیا کرتا تھا، اس قسم کی تفصیلات بتانے سے مادام نے ہمیشہ گریز کیا۔ اس کے مرحوم خاوند کا پیسہ کس طرح تباہ ہوا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ بدقسمتی اور زمانے کی گردش۔ مرنے والے نے اس کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا تھا اور ترکے میں رونے کے لیے آنکھوں، رہنے کے لیے گھر اور کسی سے مصیبت میں ہمدردی نہ کرنے کے حق کے سوا اور کچھ نہ چھوڑا تھا، کیونکہ وہ کہا کرتی تھی کہ میں جانتی ہوں مصیبت کیا ہوتی ہے اور وہ سب تکلیفیں برداشت کر چکی ہوں جو کسی عورت پر پڑ سکتی ہیں۔ موٹی سلوی یعنی باورچن اپنی مالکہ کے چلنے پھرنے کی آواز سن کر جلدی سے بورڈنگ میں رہنے والوں کا ناشتہ میز پر جما دیتی تھی۔ وہ لوگ جن کی یہاں رہائش نہیں تھی بلکہ صرف کھانا کھایا کرتے تھے، عموماً رات کے کھانے پر آتے اور اس کے لیے انہیں 30 فرانک ماہوار دینا پڑتے تھے۔ جب یہ کہانی شروع ہوئی ہے تو اس زمانے میں وہاں 7 آدمی رہتے تھے۔ بہترین کمرے بورڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھے، جن میں سے ایک کمرے میں مادام ووکے کا قیام تھا اور دوسرا مادام کوتیور کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ یہ خاتون جمہوری حکومت کے ایک جنرل کی بیوہ تھی۔ اس کی نگرانی میں ایک نوعمر لڑکی وکٹورین تائی فرنامی رہا کرتی تھی۔ ان 2 عورتوں کے طعام و قیام کا خرچ کوئی 1800 فرانک تھا۔ دوسری منزل کے ایک کمرے میں پوائے نام کا ایک بڈھا مقیم تھا اور دوسرے کمرے میں کوئی 40 سال کا ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال نقلی تھے، مونچھوں میں خضاب لگاتا تھا اور کہتا تھا اب میں نے اپنی تجارت ختم کر دی ہے۔ نام اس کا موسیو ووترا تھا۔ تیسری منزل کے 4 کمرے بھی کرائے پر اٹھے ہوئے تھے۔ ایک میں بڈھی مادام وانل مشونو رہتی تھی جس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا کمرہ سوئیوں اور کلف کے ایک تاجر کے پاس تھا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ لوگ اسے بے تکلفی میں بڈھا گوریو کہتے تھے اور وہ برا بھی نہیں مانتا تھا۔ یہاں کے دوسرے 2 کمرے ایسے مفلس طالب علموں کو دیے جاتے تھے جو بڈھے گوریو اور مادموزیل مشونو کی طرح 45 فرانک ماہوار سے زیادہ ادا نہ کر سکتے تھے اور تھوڑے دن رہ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن مادام ووکے کو اس قسم کے کرایہ داروں کی بہت کم پرواہ تھی اور ان کو صرف اس حالت میں رکھتی تھی کہ جب کوئی بہتر آدمی نہ ملتا ہو، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ایسے لوگ کھانا بہت کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں انہی میں سے ایک کمرے میں ایک نوجوان ٹھہرا ہوا تھا جو آنکھ گولیم کے گرد و نواح سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے پیرس آیا تھا۔ اس کا خاندان بہت بڑا تھا مگر پھر بھی وہ لوگ تنگی ترشی سے گزر بسر کر کے کسی نہ کسی طرح اسے 1200 فرانک سالانہ بھیج ہی دیتے تھے۔ یوجین واراستیناک ان نوجوانوں میں سے تھا جنہیں غربت محنت مشقت کا عادی بنا دیتی ہے۔
اور جنہیں زندگی کے شروع میں ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی ذات سے کتنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، چنانچہ وہ نہایت احتیاط سے اپنا مستقبل شاندار بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ شروع ہی سے وہ اپنی تعلیم کا خاکہ یہ سمجھ کر بناتے ہیں کہ تعلیم تو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، آئندہ چل کر جن واقعات کا امکان ہے ان کے لیے وہ اپنے آپ کو پہلے ہی سے تیار رکھتے ہیں تاکہ سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے فوراً فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کہانی میں اصلیت کا رنگ آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس نوجوان کو پیرس کی فیشنیبل سوسائٹی کے بارے میں کتنا تجسس تھا، اسے ان حلقوں کا مشاہدہ کرنے کی کتنی بے چینی تھی، اور اس نے وہاں بار پانے کے لیے کیا کیا جتن کیے۔ یہ قصہ بلا شبہ اپنی صداقت کے لیے اس نوجوان کی حاصل دماغی اور اس خواہش کا ممنون ہے کہ سماج کی خوفناک صورتحال کے رازائے سربستہ کی تہہ تک پہنچے، اور یہ وہ صورتحال تھی جسے نہ صرف مظلوم بلکہ وہ لوگ بھی چھپاتے تھے جو دراصل اس کے ذمہ دار تھے۔ تیسری منزل پر ایک کوٹری دھلے ہوئے کپڑے سکھانے کے لیے تھی، اور 2 چھوٹی کوٹریوں میں ایک نوکر کرستوف اور موٹی باورچن سلوی سویا کرتے تھے۔ ان 7 بورڈنگ میں رہنے والوں کے علاوہ مادام ووکے کے پاس ہر سال کوئی 8 کے قریب طب یا قانون کے طلبہ اور 2 یا 3 مستقل مہمان ہو جایا کرتے تھے جو کہیں پاس پڑوس میں رہتے تھے اور صرف رات کے کھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کھانے کے کمرے میں 18 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور تنگی کے ساتھ 20 آدمی بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن صبح کو اس میز کے گرد صرف 7 ہی آدمی ہوتے تھے، چنانچہ ناشتے کے وقت خاصی گھر کی سی فضا معلوم ہوتی تھی۔ لوگ سلیپریں پہنے ہوئے ہی نیچے چلے آتے، باتیں بڑی بے تکلفی سے ہوتی اور ہر آدمی اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرتا۔ رات کو آنے والوں کی شکل و صورت اور لباس کے بارے میں فقرے چست کیے جاتے، پچھلی رات کے واقعات کا ذکر چلتا۔ یہ 7 مادام ووکے کے بگڑے ہوئے بچوں کی مانند تھے۔ ہر آدمی کے ساتھ وہ ایک ماہر حساب داں کی طرح اسی قدر توجہ اور التفات برتتی جتنی کہ وہ رقم ادا کرتا تھا۔ یہ لوگ اتفاق سے یکجا ہو گئے تھے، لیکن انہیں یہاں لانے والی چیز ایک ہی تھی۔ دوسری منزل کے 2 کرایہ دار صرف 75 فرانک ماہوار ادا کرتے تھے۔ لا بورب اور لاسا لیپیتر کے درمیان صرف فوبور سی مارسل میں ہی اتنے کرائے پر کمرہ مل سکتا تھا۔ مادام ووکے کے بورڈنگ ہاؤس میں صرف مادام کوتیور ہی ایسی تھی جو ان سے فائدہ نہ اٹھاتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے اس کے یہاں رہنے والے سب کے سب غربت کا شکار تھے، اور ان کا لباس بھی مکان کی فلاکت زدگی کا صحیح ترجمان تھا۔ مرد جو کوٹ پہنتے تھے ان کے اصل رنگوں کا اندازہ کرنا بھی دشوار تھا، اور جوتے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے عمرہ کے محلے کی نالیوں میں سے اٹھا کے لائے ہوں۔ ان کی قمیصیں گھسی ہوئی تھیں اور باقی کپڑوں کا بھی حلیہ بگڑ چکا تھا۔ عورتوں کے کپڑے پرانی وضع کے تھے جو کئی بار رنگوائے جا چکے تھے، ان میں جگہ جگہ رفو تھا۔ دستانے لمبے عرصے کے استعمال سے چکنے ہو چکے تھے، کالروں کا رنگ اڑ گیا تھا اور جھالریں کناروں پر سے پھٹ گئی تھیں۔ گو ان کے کپڑوں کی یہ حالت تھی، لیکن جسم خوب مضبوط اور توانا تھے، جنہوں نے زندگی کی سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ ان کے کھردرے اور بے حس جھریوں دار چہرے غیر مروجہ سکوں کی طرح گھس چکے تھے، لیکن سوکھے ہوئے منہ میں کھانے کے لیے دانت نہایت تیز تھے۔ ان لوگوں کے گرد کچھ ڈرامے کی سی فضا طاری رہتی تھی، اس ڈرامے کی سی جو ختم ہو گیا ہو یا ابھی جاری ہو۔ وہ ڈرامہ نہیں جو رنگے ہوئے پردوں اور روشنیوں کے سامنے ہوتا ہے، بلکہ وہ زندہ ڈرامے جو خاموشی کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں، وہ برفیلے ڈرامے جن سے دل جھلس جاتا ہے، جن کا پردہ کبھی نہیں گرتا۔ معمر مادام مشونو اپنی تھکی ہوئی آنکھوں پر سایہ رکھنے کے لیے ایک لوہے کے تار سے بندھا ہوا گندا سبز رنگ کا ریشمی کپڑا استعمال کرتی تھی۔ اس سے وہ ایسی ڈراؤنی لگتی تھی کہ اگر رحم کا فرشتہ بھی دیکھ پاتا تو یقیناً ڈر کے بھاگ جاتا۔ اس کی ہڈیاں ایسی بے طرح نکلی ہوئی تھیں کہ اوپر اوڑھی ہوئی شال کی لٹکتی ہوئی جھالروں سے بالکل یہ گمان ہوتا تھا جیسے کسی ڈھانچے پر کپڑا لپیٹ دیا گیا ہو۔ نہ جانے وہ کیا چیز تھی جس نے اس کے نسوانی خموں کو گھلا ڈالا تھا۔ کسی زمانے میں وہ ضرور خوش شکل اور خوش اندام رہی ہوگی، خدا معلوم کس رنج، ہرس یا اخلاقی جرم نے اس کی یہ حالت بنا ڈالی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ محبت کے جوش میں ایسا ہوا ہو، ممکن ہے وہ پرانے کپڑے بیچتی ہو یا سیدھے سبھاؤ طوائفی ہو۔ اب تو بڑھاپے کی وجہ سے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہ تھا، لیکن کیا وہ اس طرح اپنی بھرپور جوانی کی کامرانیوں کا کفارہ ادا کر رہی تھی؟ جب ساری دنیا ہر قسم کی آسائشیں نظر کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتی پھری ہوگی، اس کے مرجھائے ہوئے چہرے سے دہشت سی ہونے لگتی اور بے معنی خالی خالی نظریں دیکھ کر خون جمنے لگتا۔ اس کی آواز ایسی پنپناتی ہوئی سی تھی جیسے کوئی جھینگل جھاڑی میں بیٹھا
جاڑوں کے ڈر سے چرچرا رہا ہو۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کی تیمارداری کی تھی جسے دمے کا عرضہ تھا اور جسے اس کی اولاد نے قلاش سمجھ کر قسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ اس بڈھے نے مرتے وقت مادام مشونوں کو زندگی بھر کے لیے 1000 فرانک سالانہ کی رقم چھوڑی تھی۔ مرحوم کے ورثاء وقتاً فوقتاً اس روپیے کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرتے رہتے تھے اور ان کے الزامات کی صفائی میں اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اگرچہ جذبات کی شورش نے اس کے چہرے کا ستیاناش کر دیا تھا، تاہم اس کے خد و خال میں ایسی نفاست تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں اب بھی خوبصورتی کی چند علامات باقی ہیں۔ موسیو پوارے ایک خود بخود چلنے والی کل کی طرح تھا۔ وہ اکثر دھندلے سائے کی طرح جادرین دے پلانت کی کسی پگ ڈنڈی پر ٹہلتا ہوا نظر آتا تھا۔ سر پر ایک ڈھیلی ڈھالی پرانی سی ٹوپی ہوتی تھی اور ہاتھ میں ایک چھڑی جس کا ہاتھی دانت کا زرد دستہ انگلیوں میں مشکل ہی سے سنبھلتا تھا۔ اس کے فراک کوٹ کے شکن آلود دامنوں میں سے نیچے پہنی ہوئی برجز دکھائی دیتی تھی جو اس کی سکڑی ہوئی رانوں پر بہت بڑی لگتی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی جرابیں پہنتا تھا اور اس کی ٹانگیں شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتی معلوم ہوتی تھیں۔ اس کی واسکٹ ملگجی ہوتی تھی اور اس کے موٹے کپڑے کی شکن آلود قمیض اور پیلو کسی گردن میں بندھی ہوئی ٹائی کے درمیان ہمیشہ خلا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر لوگ تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ اجنبی شخص یافس کے بے باک بیٹوں میں سے تو نہیں ہے جو بول وارا تالیان پر دھوپ میں چکر لگایا کرتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی مصیبت تھی کہ جس نے اس کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا؟ وہ کیا جذبہ تھا جس نے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو تاریک بنا دیا تھا؟ اس چہرے کو جو اتنا بڑا تھا کہ کارٹون ہی میں موضوع معلوم ہو تو ہو۔ اس کا پیشہ کیا رہا تھا؟ شاید وہ محکمہ عدل میں ملازم تھا، اس دفتر میں جہاں جلاد اپنے اخراجات کا حساب بھیجتے ہیں، اور اس کا کام یہ تھا کہ پھانسی پانے والوں کے لیے سیاہ نقابوں، گلوٹین کی ٹوکریوں کے لیے برادے اور رسیوں کی قیمت کا اندراج کیا کرے۔ ممکن ہے وہ قصاب خانے کا کلرک یا محکمہ صفائی میں سب انسپکٹر رہا ہو۔ خواہ اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، بہرحال معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری سماج کی چکی کو کھینچنے والے مزدوروں میں سے ایک تھا، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خدمت کس کی کر رہے ہیں، جو صرف سماجی مشین کے پرزے ہوتے ہیں اور جنہیں ناخوشگوار سے ناخوشگوار کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہر صورت ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ پیرس کے فیشنیبل علاقے ان چہروں سے واقف نہیں، ان چہروں سے جو ذہنی یا جسمانی تکالیف سے زرد پڑ چکے ہیں، مگر پیرس تو ایک سمندر ہے، اسے ناپنے کی جتنی چاہیں کوشش کیجیے آپ تہہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس شہر کا بغور مشاہدہ کیجیے، اسے بیان کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن چاہے آپ کا مشاہدہ کتنا ہی دیانت دارانہ کیوں نہ ہو، آپ نے اپنا نقشہ کتنی احتیاط سے کیوں نہ بنایا ہو، اس سمندر کے سیاح کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انہیں صداقت کی کیسی ہی جستجو ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی اچھوتی سرزمین، کوئی نامعلوم غار، پھول، موتی، ہیبت ناک جانور، غرض کچھ نہ کچھ انجانی چیزیں رہ ہی جائیں گی جن پر ادبی غواصوں کی کبھی نظر نہ پڑی ہوگی۔ میزوں وہ کہ انہی عجیب غریب اور ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے۔